اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں جو خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کا نام صلاۃ الحاجات ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت درپیش ہو، اب وہ حاجت کسی انسان سے ہو یا اللہ عز و جل سے، تو آپ نے یہ نوافل صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجات کی تلقین فرمائی ہے۔ اس خاص عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین و سامعین، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، گھریلو الجھنیں، ناممکن مشکلات، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو جس کا حل آپ کو نظر نہ آتا ہو، تو اس خاص عمل کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھتے۔ صلاۃ الحاجات ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ۔ آیت الکرسی قرآن مجید میں 3 پارے میں موجود ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے بعد تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ تینوں صورتیں قرآن کریم کے آخری پارے میں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو انسان اس طرح سے 4 رکعتیں ادا کر لے تو گویا اس نے یہ 4 رکعتیں شب قدر میں ادا کی، تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، تو آپ یہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی ضرور ادا کریں۔ 2 رکعتیں آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہی تینوں صورتیں 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا مانگیں اپنی تمام خواہشات کے لیے۔ اگر آپ کی من پسند شادی نہیں ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے، کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، آپ کو روزگار کی پریشانی نہ ہو، مالی مشکلات فوراً حل ہوں، رزق میں وسعت اور برکت آئے، یا پھر آپ پر قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں تمام مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔